بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، اب چونکہ عید الضحیٰ کا مہینہ انشاءاللہ العزیز کل سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑا عظیم الشان ہے۔ اللہ نے بہت ساری قیمتی چیزیں اس مہینے میں رکھی ہے۔ مثلا حج بیت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ اسی طرح قربانی بھی اس مہینے میں رکھی ہے، اور عرفات کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ چند چیزیں اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو خاص طور سے کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کچھ ایسی بدعتیں ہم نے گھسا رکھی ہے جس سے پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب رہتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ یکم ذی الحج سے، یعنی ذی الحج کی 1 تاریخ سے، بقرعید کی 1 تاریخ سے اپنے ناخن بال وغیرہ کٹوانا وہ بند کر دے۔ یہ کوئی فرض اور کوئی واجب چیز نہیں ہے، بلکہ ایک سنت عمل ہے، استحبابی عمل ہے، اور جیسے ہی آپ کی قربانی ہو جائے تو اس وقت آپ کے ناخن اور بال کاٹ دینا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خاص طور سے اس میں سر مڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ایک سنت پر عمل کیا ہے تو یہ اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بدعات کے قبیل سے ہو جائے گا۔ جس کو اس کو دیکھے نوجوانوں وہ تو سر مڑا رہے ہیں، 10 تاریخ کو قربانی ہو گئی کہ سر منڈوا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ عقیدہ سمجھ کر کہ بھئی یہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں تو یہ تو پھر غلط ہے۔ ویسے اگر کوئی انسان سر منڈا لے تو وہ ایک الگ بات ہے، جیسے بالوں میں جوئیں ہو گئی، میل کچیل ہو گیا، ایسی صورت میں اگر انسان کرتا ہے تو یہ عمل وہ اس وقت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھ کر کہ 10 تاریخ کو ہمیں سر منڈانے میں بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا ہمارا اس کے اندر سنت پر عمل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ایام تشریق میں تکبیر تشریق اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ زور سے پڑھنا تو یہ واجب ہے۔ لیکن ویسے ہی یکم ذی الحج سے اس تکبیر کو چلتے پھرتے اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اہل اللہ سے ایسی باتیں جو ہے ثابت ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بدعات اور خرافات ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔